باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ ان کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لیلہاتا بوستان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت۔ مامون الرشید جو حکمران تھا، انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو، قسطنطنیہ تو سلطان محمد فاتح نے بعد میں فتح کیا، جو آج ترکی ہے، استنبول ہے، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو مامون الرشید نے خط لکھا قسطنطنیہ کے حکمران کو کہ یونانی فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں اور جو آپ نے نئے نئے علوم ایجاد کیے ہیں وہ ساری کتابیں ہمیں بھیجو۔ اس وقت تو مسلمانوں کا ہی آرڈر چلتا تھا۔ وہ بادشاہ گھبرا گیا، اس نے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا حکمران ہماری یونانی فلسفے کی کتابیں اور دیگر جو ہے جدید علوم کی کتابیں منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں پڑھانے کے لیے، تو کیا ہم دے دیں؟ کہیں مسلمان ہم سے آگے تو نہیں نکل جائیں گے؟ تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ ساری بھیجو، ساری کتابیں بھیجو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب یہ ہماری کتابیں پڑھیں گے نا فلسفے کی، تو پھر یہ قرآن و حدیث بھی فلسفے سے سمجھیں گے، پھر یہ امام حسین کی شہادت پر بھی فلسفہ شہادت بیان کریں گے، اور معراج شریف پر بھی یہ فلسفہ معراج ہی بیان کریں گے، اور نماز پر یہ فلسفہ نماز ہی بیان کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، ان کو پھر ہر بات جو ہے وہ ہماری عینک سے یہ اپنا دین پڑھیں گے، فوراً بھیج۔ تو آج بات وہی ہے، فلسفہ شہادت تو بیان ہوتا ہے، لیکن بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ فلسفہ شہادت، ساری فلسفہ شہادت۔ تو اس کی بات، اس پادری کی بات کتنی عجیب تھی کہ بھیجو بھیجو۔ یہ جب قرآن بھی پڑھیں گے تو پھر فلسفہ قرآن ہی بیان کریں گے، فلسفہ حدیث ہی بیان کریں گے، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی وہ دور رس نگاہیں اس پادری کی دیکھ رہی تھی۔ آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے تو فلسفے کے تحت پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ میرے رب کا کوئی آرڈر ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے جو کام رکا ہوا ہے وہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے ویزا لگ جائے، ہو سکتا ہے بیماری سے شفا مل جائے، ہاں، اور یہ فلسفے کے طور پر سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اگلا جو شعر ہے نا، اس سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے بیان کی تھی، آپ ذرا سوچیں کہ ہوا کیا کربلا میں۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، عن عقبۃ بن ابی العزیر ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الحر بالبیدۃ۔ عقبہ بن ابی العزیر یہ کہتے ہیں کہ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا، اپنے ساتھیوں کو بھی، اور ہر جو یزیدی فوج کے سپس بعد میں پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی آ گئے، پھر حضرت حر بن گئے۔ آپ نے خطبہ دیا مقام بیدہ پر، فرمایا فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کی توصیف بیان کی۔ فقال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، فرمایا میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا، مر رہا منکم سلطانا جائرا، کہ تم میں سے کوئی آدمی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے،
یہاں تو ظالم کہنا بھی کہتے ہیں جی آپ نے ظالم کہہ دیا. مر رہا منکم سلطانا جائرا، تم میں سے کوئی آدمی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے جائر، جو ظالم بادشاہ ہو، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، وہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ رہا ہو. کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر نگاہ اور بندے کا رخ اور بندے کی ساری باتیں پھر ادھر ہی ہونی چاہیے نا. لو جی مر رہا منکم سلطانا، اے مولا حسین دا خطبہ ہے، مر رہا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. فرمایا رسول اللہ نے، میرے نانا جان نے فرمایا، جو ظالم بادشاہ کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی مک جاتی ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان وہ توڑ دے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور قوم کے اندر برائیاں اور قوم کے اندر گناہ اس کا رواج دے، بجائے اس کے قوم کے اندر برائیاں اور گناہ کو ختم کرے. نہیں، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہاں سرکشی اور ظلم و ستم اور گناہ کو رواج دے. فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل وکان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. مولا حسین فرمانے لگے کہ پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے. ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جی یہی بات ہے، کیا پڑی ہے آپ کو. دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخ حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں. آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیوں جی، جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا، وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا، الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفیء وانا احق بالغیر. آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یزید نے کیا کام شروع کر دیا، قد لزموا طاعۃ الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے اطاعت گزار بن گئے، وترکوا طاعۃ الرحمن، اللہ کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی، واظہر الفساد، ہر جگہ انہوں نے دنگا و فساد برپا کر دیا، وعطل الحدود، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو معطل کر دیا، واستاثروا بالفیء، اور قومی خزانہ لوٹ کر کھا رہے ہیں. یہ امام حسین نے پھر آگے پہلے یہ بات فرمائی، پھر آپ نے فرمایا حسین مقابلے میں کیوں آیا، چشم گریاں، مزرعے اور گلا کٹ کر نمازیں، اور شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا. اے امام علی مقام فرمایا وانا حق بالغیر، فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے. میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو. اچھا، اب جو فوج سامنے کھڑی تھی، آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا، پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں، جو کہتے تھے دل تے تواڈے نال لیکن تلوار تواڈے نال کوئی، آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسلکم ببیعتکم، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں، اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں. کس بات پر؟ انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے، مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے. یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس، انکم لا تسلمون ولا، اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے، یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں. فَإِن تَمَمْتُمْ بِبَيْعَتِكُمْ تَرْشُدُوا، فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے، تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، ہاں جی، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے، جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا، کچھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے.
تو فرمایا فانا الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ. فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں. جانتے ہو مجھے؟ نفسی ما نفسکم والی ما آلکم فلکم فی اسوۃ. آپ نے فرمایا یہ مت رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا. جہاں میں رہوں گا، جہاں تم رہو گے، حسین تمہارے ساتھ رہے گا. جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے، حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے. نفسی ما نفسکم والی فلکم فی اسوۃ. اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اے میرے بچے سارے میں بھائی ناڑ لے آیا، سارا خاندان لے آیا. حسین کے میرے فلکم فی اسوۃ، تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَكَثْتُمْ عَهْدَكُمْ فَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ فِيهِ لَهُ نُكْرَةٌ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو، میری بیعت تم ختم کرتے ہو، تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہے. لَقَدْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مسلم. فرمایا مجھ سے پہلے تم میرے ابا جی کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہو اور میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تم غداری کر چکے ہو اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کر چکے. وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمْ أَحْطَاطُمْ وَنَصِيبَكُمْ دَيَّاتُمْ. فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں جن کو اللہ نے اتنا بڑا حصہ دیا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے خود آ گئے تمہارے پاس اور پورا خاندان لے کر آ گئے. فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں. جو حصہ تمہارے حصے میں آنا تھا، جو خدمت آنی تھی، تم نے اس کو ضائع کر دیا. آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا. فمن نقص فانما ينقص على نفسه. فرمایا جس نے اپنا عہد و پیمان توڑا، قیامت والے دن اس کا وبال اسی پر آئے گا. حسین آج برات کا اعلان کر رہا ہے. آگے کیا آخری جملہ فرمایا؟ فَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا ان قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا.